आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्राबी से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर दाखिला अमित शाह ने देरगांव असम में जदीद तर्ज की पुलिस एकेडमी का किया इफ्तिताह। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र कानून साज असम्बली में पास। चिनार डे के मौके पर इन अहम दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ देने नीज़ नए चिनार बूटे लगाने का दोहराया गया अज़्म। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मन की बात प्रोग्राम के जरिए करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज देरगांव असम में जदीद तर्ज की लचित बरपोखन पुलिस एकेडमी का इफ्तिताह करने के साथ साथ वहां पुलिस एकेडमी के कई हाउसिंग प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में आसाम तेजी से तरक्की कर रहा है और वहां अमन भी लौट रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार रियासत में बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए फराहम करेगी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में लोगों को मियारी सड़क राबता बहम करने की वादाबंद है। आज ऐवान में मुतालबत ज़र पर हुई बहस को समेटते हुए उन्होंने कहा कि PWD महकमा इस वक्त 40,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क का रख रखाव कर रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र भी पास किए गए। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने आज कानून साज असम्बली में जावेद रियाज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम डिग्री कॉलेजों में पहले ही कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 अमलाई गई है। वज़ीर मौसूफ़ा ने मुश्ताक अहमद गुरू के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत सेहत से मुतालिक नया बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बजाय पहले से मौजूद तिब्बी इदारों के कामकाज में बेहतरी लाने की तरफ तवज्जो दे रही है। पीरज़ादा मोहम्मद सईद के सवाल का जवाब देते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि अनंतनाग जिले के अंजवाला गांव के लिए PHC मंजूर नहीं किया गया है। सकीना इत्तू ने ऐवान में मीर मोहम्मद फैयाज, कुलदीप राज दुबे और सज्जाद शाहीन की तरफ से पूछे गए सवालात का भी जवाब दिया। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले मीर सैफुल्ला के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुपवाड़ा जिले के केरन इलाके में सियाहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 94 लाख रुपए सर्व किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर आला के बदले मुबारक गुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 9,58,000 रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा ने एडवोकेट विजय कुमार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को दवाम बख्शने की वादाबंद है। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने फारूक अहमद शाह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि श्रीनगर में दरियाई जहलम की पानी समाने की सलाहियत 41,000 क्यूसिक तक बढ़ा दी गई है। वज़ीर मौसूफ ने शक्ति राज परिहार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि डोडा में कास्तीगढ़ कैनाल के रख रखाव के लिए पिछले 2 बरसों के दौरान 1 करोड़ 60 लाख रुपए वागुजार किए गए। दरियासना वक्फ सिफ्र के दौरान आज ऐवान में कई अरकान ने अवामी नौयत की मामलात उजागर किए और ये मसाइल हल कराने में मुतल्लिका वज़रा की मुदाखलत तलब की। इन अरकान में डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, डॉक्टर भरत भूषण, सज्जाद शाहीन, जावेद मिर्चाल, कैसर जमशीद लॉन, गुलाम अहमद मीर, डॉक्टर बशीर अहमद वेरी और शमीमा फिरदौस शामिल हैं। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रात्री की सदारत में आज जम्मू में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील कुमार शर्मा, अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, गुलाम अहमद मीर, मीर मोहम्मद फैयाज और चौधरी मोहम्मद अकरम ने शिरकत की। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने आज हीरानगर कठुआ में शहीद NK वकील सिंह जसरोटे के नाम से मंसूब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का इफ्तिताह किया। आज चिनार डे मनाया गया। इस दिन का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर में पहले से ही मौजूद चिनार के दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ देने नीज़ नए चिनार पौधों के शजरकारी करने से मुतालिक बेदारी पैदा करना है। चिनार को हमारे हयातियाती तनव्वु में एक कलीदी अहमियत हासिल है। चिनार डे के मौके पर आज दिही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद राना ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में चिनार का एक पौधा लगाकर शजरकारी की एक मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिनार पौधा यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। चिनार की अहमियत के ताल्लुक से वादी के एक मारूफ मिज़ाह निगार और समाजी कारकुन ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
چنار نے ہمیں صدیوں سے اپنے سائے سے تر و تازہ اور صاف و شفاف ماحول قائم رکھنے میں ہر وقت مدد دیا ہے. اس کی طرف ہمیں لا تعلقی رہنے سے ماحول روز بروز آلودہ ہونے سے ہمارے صحت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے. اس کی حفاظت اور خبر گیری کرنے کی اہم ضرورت ہے. ہم نے یہاں 1984 سے پوری وادی میں چنار کے درخت لگاتے آئے ہیں. ہمیں چاہیے جہاں بھی چنار لگایا جائے گا اس کی حفاظت اور رکھوالی کا انتظام بھی ہونا چاہیے تھا. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. بھارت نے 10 لاکھ کلو ڈرگز کو نشٹ کرنے کا انوکھا ریکارڈ بھی بنایا ہے. ان ڈرگز کی قیمت 12,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی. سے نو ٹو ڈرگز. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس تعلق سے جب ہم نے وادی کے ایک معروف گلوکار وحید جیلانی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، جہاں ایک طرف ہمارے نوجوان ہر شعبے میں ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، وہیں بدقسمتی سے چند اور نوجوان نشاور چیزوں کا استعمال کر کے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. ان نوجوانوں کی زندگیوں کے سوداگر وہ ڈرگ ڈیلرز نشاور چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کی قیمتی زندگیوں کا بھی بیوپار کر رہے ہیں. آئیے ان بچوں کی زندگیاں بچانے میں ہم اپنا رول ادا کریں اور ان ڈرگ ڈیلرز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں تاکہ ہمارا ملک اور ہمارا جموں کشمیر نشہ مکت ہو. فیوز و برکات سے مالا مال رمضان المبارک کے عشر مغفرت کا چوتھا دن ہے. روزے ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ باطنی عبادت کا بھی ایک اہم ذریعہ ہیں. روزوں کی بدولت انسان کے اندرون اور بیرون دونوں پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. دل کی پاکیزگی کو یقینی بنانے میں روزوں کی اہمیت کے حوالے سے شیخ الحدیث اور معروف عالم دین قاضی محمد عمران شاہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا. روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کی عجیب تاثیر رکھی ہے. انسان جن فاسد مادوں سے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے، فاسد مادے جب انسان کے نفس پہ غالب آتے ہیں تو انسان اخلاقی اعتبار سے بگڑ جاتا ہے. روزہ اس بگاڑ سے انسان کو بچاتا ہے اور انسان کے اندر وہ روحانی اقدار جو انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیتے ہیں، روزہ ان اقدار کو حاصل کرنے میں معاون اور مددگار ہے. اور روزہ انسانی دل کو منفی جذبات سے اور مضر خیالات سے بچانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو تقوی کا سبب قرار دیا ہے. آج صارفین کے حقوق کا عالمی دن ہے. یہ دن منانے کا بنیادی مقصد صارفین کے حقوق کو تحفظ دینا اور ان کو مختلف سہولیات دستیاب کر کے انہیں با اختیار بنانا ہے. اس دن کی اہمیت کے تعلق سے جب ہم نے خوراک، سول سپلائز اور امور صارفین محکمے کے تحت کام کر رہے کنٹرولر میٹرولوجی انورادھا گپتا کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، پرٹیکولر ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ ایک فارمل مارک آف ریسپیکٹ رہتی ہے اور اس میں بہت سارے اویئرنیس پروگرامز کیے جاتے ہیں، کیمپین کی جاتی ہے تاکہ کنزیومرز کو ان کے اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس ملے. کوئی بھی ایسی کمرشل کموڈٹی جس کی ٹرانزیکشن میں ویٹ یا اس کی میجرمنٹ یا اس کا والیوم، اس کے بارے میں اگر کوئی بھی آسپیکٹ ہے یا پھر کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی پیکجڈ کموڈٹی ہے، اس کے اوپر جو MRP ہے اس پہ جو مینڈیٹری ڈکلیریشنز ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کو انشور کرنے کے لیے اسپیسیفکلی لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کا رول رہتا ہے. کس طرح کنزیومرز کو گورنمنٹ ایجنسیز ہیلپ کریں تاکہ کنزیومر ایک ویل انفارمڈ ایک ڈیسیجن لے سکے، چوائس کر سکے کہ وہ سسٹینیبل لیونگ کیسے کرے تاکہ یہ جو ورلڈ ہے یہ ہر کنزیومر کے لیے، ہر سٹیزن کے لیے ایک بیٹر پلیس بن سکے. آج اسلاموفوبیا کو دور کرنے کا بین الاقوامی دن ہے. اسلاموفوبیا دراصل انسان کی طرف سے تیار کیا گیا ایسا تصور ہے جس کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی تاثر پیدا کیا جاتا ہے. مختلف حکومتوں کی طرف سے اسلاموفوبیا کو دور کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جب ہم نے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں ریلیجس اسٹڈیز شعبے کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد زرگر کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا،
دنیا جانتی ہے اسلام امن، عدل اور مساوات کا دین ہے جو ہر انسان کے بنیادی حقوق اور باہمی احترام پر زور دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مذہب یا اس کے پیروکاروں کو بدنام کرنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ عالمی امن کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ دن کا مقصد عالمی سطح پر یہ شعور اجاگر کرنا ہے اور مکالمے کو فروغ دینا ہے اور ہر طرح کے مذہبی امتیاز کے خلاف متحد ہونا ہے۔ تو آئیے ہم سب نفرت اور تعصب کے خلاف آواز بلند کریں اور رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سینٹرل سیریکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پامپور میں آج ایک روزہ ریشم کرشی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس میلے میں کافی تعداد میں کسانوں نے شرکت کی اور انہیں گنچے اب ریشم صنعت سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی۔ اس میلے کی افادیت کے تعلق سے ڈائریکٹر سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اعجاز احمد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہمارا جو فوکس تھا وہ ان کو جو نئی تحقیق ہے، جیسے ہم ابھی گوشا رامی کا دیتے تھے، اب ہم نئی ویرائٹی دے رہے ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے، تو ان کو روشناس کرانا ہے کہ نئی ویرائٹیز کیا ہیں اس میں اور نئی ٹیکنیکس کیا ہیں۔ تو اس میں ہم نے ان فارمرز کو پوری جانکاری دی ڈپارٹمنٹ کی سکیمز کے بارے میں اور جو لیٹسٹ ریسرچ ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں، اور پریکٹیکلی بھی دکھائے وہ میوزیم میں کیسے کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں اس کی بڑھوتری کے لیے ڈپارٹمنٹ میں۔ جیسے میں نے کہا کہ پروڈکشن کو آگے لینا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اور کیسے ہم نے اپنے اس ورکنگ پلیس کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے تاکہ جو ہمارا کل پروڈکشن ہو وہ کوالٹی والا پروڈکشن اور ہمارا اچھا ریٹ بنے، تو اس پر آج توجہ دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 30 مارچ کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے 120ویں شمارے کے دوران ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ لوگ ٹول فری نمبر 1800117800 کے ذریعے پروگرام کے لیے اپنی رائے اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم کے ذریعے آن لائن بھی اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز اور ڈیلرز یونین نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مکتوب لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ کشمیری میوہ صنعت کو تحفظ دینے کے لیے دیگر ممالک سے درآمد ہونے والے سیبوں پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں کشمیر ویلی فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ امریکہ کے جو نئی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے کئی ممالک پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ وہ جو ان کا اپنا پروڈکٹ ہے وہ ان کے ملک سے باہر کے ملکوں میں جاتا ہے اس کی امپورٹ ڈیوٹی جو ہو کم کرے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو تک اپنے سیکٹر کا تعلق ہے، ہم نے یہاں سنا واشنگٹن ایپل جو امریکہ میں اس کی بڑی زبردست پروڈکشن ہے، وہ انڈین مارکیٹ میں اس وقت 50% اس پر امپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں اس میں بہت کم کرے۔ اگر یہ امریکہ کا جو واشنگٹن ایپل انڈین مارکیٹ میں کم ڈیوٹی پر آیا، اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری، ہمارا جو ہارٹیکلچر سیکٹر ہے کشمیر کا، جیسے ہمارا جو پروڈکشن ہے یہاں کا، وہ زبردست بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے گزارش کی آپ کی مہربانی کر کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں نہ آئے اور امپورٹ ڈیوٹی کسی بھی صورت میں کم نہ کریں۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشیر ابستان نے ضلع کورٹ کمپلیکس اننت ناگ کا دورہ کر کے وہاں عدلیہ کے بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ بار ایسوسی ایشن کے ممبران کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وکلاء کے لیے عدالتوں میں ہر طرح کی سہولیات بہم کرائی جائیں گی۔ کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے تحت انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن جموں نے MSME کے اہتمام سے آج IIM سری نگر میں 7 روزہ ایڈوانسڈ آنٹرپرینرشپ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب پر ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد کے علاوہ کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد بیر نے کہا کہ چناو منشور میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا اور عارضی ملازمین کی مستقلی کے لیے کمیٹی کے اعلان سے اس عمل کی شروعات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار دلانے کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے ایک سینئر لیڈر پون شرما نے سماج میں منشیات جیسے بڑھتے بدعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ منشیات سے نوجوانوں کا مستقبل تاریک بن رہا ہے۔ انہوں نے اس بدعت پر قابو پانے کے لیے جامع کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے آج صنعت گھر بیمنا میں ایک میٹنگ کے دوران روزگار کے مختلف پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
पुलिस ने सोनमर्ग और गुर्ज में बर्फबारी की वजह से फंसे सयाहों और मकामी लोगों की मदद की। पुलिस की तरफ से आज खान साहिब बडगाम में नए फौजदारी कवानीन से मुतालिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने फुर्रा रेलवे ब्रिज के नजदीक शाहिद मंजूर नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। फौज की तरफ से मुनाकिद किए गए चिनार ओपन विंटर गेम्स 2025 आज गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर हुए। इन खेलों में कुल 634 खिलाड़ियों ने शिरकत की। वादी में अगरचे पिछले 2-1 रोज से हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, ताहम कल रात से इस सिलसिले में तेजी आई। शहर सेंगर समेत वादी के दीगर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें, जबकि बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फ रिकॉर्ड की गई। बारिशों की वजह से शहर सेंगर की मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में दिक्कतें पेश आ रही हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर शदीद बारिशों और कई मकामात पर पस्सियां गिराने के बावजूद आज गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए खुली रही। हमारे नुमाइंदे ने कुपवाड़ा से खबर दी है कि भारी बर्फबारी के चलते इंतजामिया ने चौकीबल, टंगडार, कैरन और मच्छल सड़कों को आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया है। नेज, मच्छल, कैरन, बुडनम्बल, कमगडी, जमगंड और करना के बालाई इलाकों में तमाम तालीमी इदारे 17 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल इख्तिताम में सहरी सुबह 5:18 पर, जबकि अफ्तारी का वक्त शाम 6:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।